آج کے شو میں عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتیں، غیر معمولی صورتحال، جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی کاوشوں کو ضرب پہنچائی، وزیر اعظم کا اہم بیان، جنگ سے پہلے ایک ہفتے کا امپورٹ بل $30 کروڑ اور اب $80 کروڑ تک پہنچ گیا۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے، عالمی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ یو اے ای کا اوپیک سے 59 سال بعد اخراج، عالمی توانائی نظام میں دہائیوں بعد آنے والی بڑی تبدیلی۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ تیل کی جو قیمتیں عالمی منڈی میں ہیں، مسلسل اضافہ اس میں ہو رہا ہے۔ یہ جو تسلسل ہے، جو ایک ٹریجیکٹری نظر آتی ہے، اس اضافے کی وجہ سے پاکستان پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا مہنگائی کی صورت میں، یہ آج پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر آج وزیر اعظم پاکستان نے آئل امپورٹ بل کے حوالے سے کہ کس طرح اس کا لوڈ یا اس کا جو حجم ہے وہ جنگ سے پہلے اس کا موازنہ کیا ہے، انہوں نے جنگ کے بعد موازنہ کیا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ ہمارا امپورٹ بل، آپ اندازہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو انحصار ہے وہ تیل کے اوپر ہے، اپنے فیول کنزمپشن کے لحاظ سے، فیول مکس کے لحاظ سے، آپ کے پاور سیکٹر کے حوالے سے، اور مجموعی طور پہ جو انرجی مکس ہے اس میں آپ کا تھرمل کے اوپر زیادہ ویٹیج ہے۔ تو آپ کی جو بھی کنزمپشن پیٹرنز ہیں they are driven by fuel اور امپورٹڈ فیول۔ اب اس صورتحال میں جب عالمی منڈی کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یوں تو ڈیولپمنٹس بہت ساری ہیں، ایک ڈیولپمنٹ تو کل یہ ہے کہ یو اے ای نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اوپیک سے نکلتا ہے after 59 years۔ This is a very huge development۔ اس کی جو پاور ڈائنامکس ہیں، اوپیک کی جو پاور ڈائنامکس ہیں آئل مارکیٹ کی، اور جو امپورٹ اور پروڈکشن کے نمبرز ہیں، اس پر کچھ امپیکٹس ہیں ان دا لانگ رن، ان دا میڈیم رن، اور اس پر بات بھی کریں گے۔ لیکن خاص طور پر پاکستان نے، آج حسین صاحب نے ذکر یہ بھی کیا ہے کہ پاکستان نے اپنے ایکسٹرنل ڈیٹ کی کچھ ری پیمنٹس کی ہیں، آلموسٹ $3.5 بلین کی ٹو دا یو اے ای، اور اس سلسلے میں انہوں نے سعودی عرب کا شکریہ کیا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو صحیح وقت پہ مالی معاونت بھی فراہم کی، اور جو ہے اس معاونت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو اپنے ریزروز کو مستحکم کرنے کا موقع ملا، اور پاکستان اپنی ری پیمنٹس بھی کر سکا ٹو دا یو اے ای۔ تو یہ آج کچھ اکنامک کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پہ جو خدشات نظر آتے ہیں، کیونکہ جب میں لفظ کہتا ہوں خدشات، تو آپ کل اسٹیٹ بینک کی جو پرسوں آئی ہے اسٹیٹمنٹ، اس میں آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ there is a high risk intensifying economic conditions and this can impact Pakistan's future economic outlook۔ تو ہمارا جو مستقبل ہے معاشی منظرنامے کا، اس کو امپیکٹ اب یہ جنگ کر رہی ہے، اس کی جو پرولونگ ہو رہی ہے جنگ، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ the risk is intensifying انڈیکیٹرز کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹ بینک کوشش اپروچ لے رہا ہے، وہ اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو اگر جنگ پرولونگ کرتی ہے مڈل ایسٹ میں، تو اٹ کین ہیو اے ویری انٹینسیفائنگ افیکٹ اسپیشلی آن دا رسک ایسوسیٹڈ ود اکنامک آؤٹ لک۔ تو ہمارا جو معاشی منظرنامہ مستقبل کا ہے، اس حوالے سے جو خد و خال ہے یا منظرنامہ ہے، اس پہ بڑے اہم اور گہرے خدشات جو ہے اس وقت اٹھتے ہیں۔ اچھا، وزیر صاحب نے جو تیل کی قیمتوں میں بات کی ہے، وہ ذرا سناتے ہیں آپ کو کہ آئل پرائسز کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ لیٹس سی دس۔ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے۔ جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے، تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، لیکن الحمدللہ اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے ہم نے اس صورتحال کو پوری طرح مینیج کرنے کی بہترین کاوشیں کی ہیں، اور میں اس حوالے سے منسٹر پیٹرولیم علی پرویز صاحب کو، ان کے سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ایفرٹس کی، جوائنٹ ایفرٹس کی، اور اس کے نتیجے میں دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر لائنیں نہیں لگیں، یہاں پر ریشننگ نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلی بخش صورتحال جاری ہے۔ لیکن اس وقت جو قیمتیں
جو عالمی منڈیوں میں ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا ہے. تو اس کے لیے ہماری جو کنزرویشن کی جو ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں, ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے. تو ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو پرائم منسٹر پاکستان کہتے ہیں. اس کے اگر آپ دیکھیں تو 2 یا 3 حصے. پہلے میں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پریمپٹ ہم نے کیا, یعنی جو ہمارے پالیسی میجرز تھے دے ور پریوینٹیو, تاکہ کوئی پینک سچویشن کریٹ نہ کر سکے. اور خاص طور پہ مثال کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر لمبی لائنیں لگی, قطاریں لگیں پیٹرول پمپس کے اوپر, گیس کا کرائسس ہوا, ریسٹورنٹ سے کلوزر ہوا, بڑا شدید بحران ہم نے دیکھا ہمارے پڑوسی ممالک میں آیا, بھارت اور دیگر ممالک میں بھی آیا. تو پاکستان نے یہ کہتے ہیں جی اس حوالے سے اچھا مینج کیا کہ there was no panic, اور ہم نے پریمپٹ کیا پرائسز بڑھا کے, تو ہم ڈیمانڈ کو مینج کر کے ہم نے کیا. لیکن پیٹرولیم لیوی کی مد کے اوپر گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے, ایک دفعہ پرائسز میں اضافہ ہوا, پھر اگلے دن پیسے واپس لیے گئے. جو لیوی کی مد میں اس دوران کمایا گیا پیسہ تھا جو آسان ٹیکسز کی صورت میں, کیونکہ جو اشرافیہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانا مشکل ہے, لہٰذا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت کے اوپر پر لیٹر یا ڈیزل کی قیمت کے اوپر پر لیٹر پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں, اور ایف بی آر کی نااہلی اور جو آپ کی حکمرانوں کی پالیسی ڈیسیجنز ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ اپنے ریونیوز پیٹرولیم لیوی کے ذریعے کور کر لیں. تو یہ آسان راستہ اس نازک موڑ کے اوپر بھی جب حساس ترین معاملات جنگ کے اور عالمی سطح پہ چل رہے تھے وہ بدستور جاری رہا. تو یہ بات وہ ہے جو کہ تنقید کی زد میں تمام جو معاشی تجزیہ نگار ہیں ان کی طرف سے بھی آئی. اب وزیر صاحب نے دوسرا جو اشارہ دیا ہے کہ ہمارے جو امپورٹ بل ہے وہ $300 ملین سے $800 ملین پر آ گیا ہے, اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ان the next few days یعنی ایک آدھ دن کے اندر پھر وہ پرائسز ریویو جو ویکلی ہوتی ہیں وہ ہوں گی. تو ڈیفینیٹلی جو اشارے ہیں, جو سگنلنگ ہے وہ یہی ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جو فیوچر کانٹریکٹس ہیں یا جو سپاٹ ریٹ ہے برینڈ کا وہ بڑھ رہا ہے, مسلسل بڑھ رہا ہے, اور اب ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ موسٹ لائکلی ہے وہ یہاں پر آئل پرائسز کے اوپر آنا ہے, اور وہ 1 سے 2 دن کے اندر یہاں پر ریفلیکٹ ہوتا ہوا آئے گا. لیکن دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ اپنی جو لیوی ہے وہ اس پر کتنا چارج کرتی ہے اور کتنا لیوی جو ہے اس پر اس میں اضافہ ہوتا ہے, یا کیا لیوی کے حوالے سے اپنا ریشوز میں مینٹین کرتی ہے گورنمنٹ. وی ہیو ٹو سی دیٹ. ایکسٹرنل ڈیٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی اور کس طرح انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ $3.5 بلین ان مشکل حالات میں پاکستان نے ایکسٹرنل ڈیٹ واپس کیا, اور پھر انہوں نے شکریہ بھی کیا سعودی عرب کا. لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا. جو ہماری جو ڈیو لونز تھے $3.5 ارب کے بائی لیٹرل, وہ الحمدللہ وہ ادا ہو چکے, اور ہمارے جو فیڈرل ریزرو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ وہ اسی سطح پر ہیں, اور لونز بھی ہم نے پے کر دیے. اس کے لیے ہم سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں, ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی محمد بن سلمان, اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ مسئلہ بالفور حل کیا. اب آئندہ ہم نے محنت کرنی ہے, دن رات محنت کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پہاڑ نما مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. دوسرا اہم ترین فیصلہ تیل کی مارکیٹ کے حوالے سے, اور یو اے کا کیونکہ ذکر ہوا تو وہ اوپیک سے اس کا اخراج کا معاملہ ہے. اس معاملے پر کل جو ان کی منسٹری تھی اس کی پریس ریلیز ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. تجزیہ کار مختلف اس پہ کیا کہتے ہیں, اینالسٹ کیا لکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, تو اس پر بھی یہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں. عابد سلیری صاحب لکھتے ہیں the UAE founder member and third largest producer of OPEC will be leaving the oil producing bloc with effect from 1st of May 2026, یعنی جمعے والے دن سے یہ چھوڑیں گے. there was tension between UAE and other group members. اس کے بعد جو اہم نکات ہیں ان کے انالیسس کے وہ کہتے ہیں کہ اوور پروڈکشن کوٹاز there was, یعنی ایک جو کانفلکٹ تھا UAE کا دیگر ممالک کے ساتھ, ایک پروڈکشن کوٹاز پہ تھا. The state of trial, state of Hormuz crisis started. UAE wanted to produce 4 to 5 million barrels per day versus an OPEC quota of 3 million per day. تو پہلا جو نقطہ اعتراض تھا UAE کا, یا پہلی وجہ جو تحفظات تھے اس کی یہ تھی کہ UAE چاہتا تھا 4 ملین سے 5 ملین بیرل پر ڈے پروڈیوس کرنا, اور جو کوٹا تھا اس کے مطابق وہ 3 ملین سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا. وتھ KSA on یمن ایشو, وہ ان کے جو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل معاملات تھے. اس کے علاوہ UAE's preference to net zero emissions after peaking its carbon emissions, the closure of Strait of Hormuz means no immediate increase in oil supply from UAE. However, UAE's exit after Qatar's departure from OPEC in 2019 will impact the influence of OPEC as an oil producing club.
تو ابھی جو پرائسز اور ڈیمانڈ اور پروڈکشن کے حوالے سے جو اوپیک کے پاس ایک مونوپلی ہے, ایک ان کے ہاتھ میں پاور ہے, وہ پاور جو اس وقت ہے وہ شٹل وہ ہل سکتی ہے. اٹ میں آلسو کاز انپریڈکٹیبلٹی ان دی آئل پروڈکشن اینڈ آئل پرائسز ڈیسیشن, جو ایک ونریبل سچویشن اس حوالے سے جس کو سرائی صاحب پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو جنگ کے حوالے سے سب کی نظریں, جس طرح میں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک بھی یہ کہتا ہے کہ جو پرولونگنگ مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر, پاکستان کے اکنامک آؤٹ لک کے اوپر رسک کی صورت میں, انٹینسیفائنگ رسک کی صورت میں آنا شروع ہو گئے. تو لیٹس ہیئر دس کہ پرائم منسٹر نے ڈائیلاگ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ انہوں نے 21 اپریل کا پاکستان کی کوششوں کا, جو اپریل کے اندر کوششیں پاکستان نے کچھ دن قبل کی ہیں اور 21 گھنٹے تک وہ مذاکرات ہوئے, پاکستان نے ثالثی کی جو کوششیں کی, کردار ادا کیا کہ یہ دونوں ممالک کی کشیدگی کم ہو سکے اور جنگ بندی جو ہے اس کی توسیع ہو سکے یا کسی معاہدے تک یہ معاملات پہنچ چکے ہیں. تو پرائم منسٹر نے کیا کہا, ذرا سنا دیں. لیٹس ہیئر دس. جو حالیہ ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. 11 اپریل کی رات جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا. اٹ واز اے میراتھن سیشن. اور یہ میں آپ کو اس بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے, جس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب اور درجہ بدرجہ جو امپورٹنٹ جو ممبرز ہیں انہوں نے بہت کوشش کی صدق دل کے ساتھ تاکہ خطے میں امن قائم ہو. اور فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوتی رہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے گفتگو کرتے رہے اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے. نظیر, آپ نے سنا وزیر اعظم پاکستان کا بیان جو انہوں نے اہم ترین اسٹیٹمنٹ دی ڈائیلاگ کے بارے میں کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں سفارتی, اور جو 21 گھنٹے انہوں نے کہا کہ کس طرح مذاکرات ہوئے, پاکستان نے ثالثی اور کردار ادا کیا کہ یہ دونوں ممالک اپنے آپسی خلیج کو دور کر کے کشیدگی کم کر سکیں, اور عالمی امن کے حوالے سے پاکستان امن کا سفیر, امن کا علم بردار, اور پاکستان نے پوری کوششیں اور ابھی بھی کر رہا ہے کہ سفارتی سطح پر اس جنگ کا خاتمہ یا کسی معاہدے تک معاملات پہنچ سکیں اور اس کا کوئی مستقل حل نکل سکے تاکہ امن قائم ہو اور اس خطے کی جو معاشی استحکام ہے اس سلسلے میں پاکستان نے بڑا بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا, اور پوری دنیا اس کردار کی معترف ہے. آپ جتنے ہیڈ آف اسٹیٹس دیکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں, چاہے وہ یورپین یونین ہو, چاہے وہ آپ کے فار ایسٹ ایشین کنٹریز ہوں, آپ کی چین, روس اور دیگر کوئی ممالک ہوں, مڈل ایسٹ ہو, وہ پاکستان کے اس رول کو ایکنالج کرتے ہیں. نہ صرف ایکنالج کرتے ہیں بلکہ پاکستان کی لیڈرشپ کی مدبرانہ فیصلوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا. تاحال پاکستانی کوششیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی یہ اس گیپ کو برج کر سکیں فار دا سٹیک آف اکانومی, گلوبل اکانومی اگر آپ دیکھا جائے, کیونکہ اس وقت سب کچھ اس وقت یہاں پر سب کچھ دارمدار جو ہے اس وقت ہے ساری معیشت کا, وہ ان پرائسز کے اوپر ہے کہ آئل پرائسز کہاں جاتی ہیں, مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ کہاں جاتا ہے اور کس طرح یہ پرولونگ کرتا ہے اور معیشتوں کو امپیکٹ کرتا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک, اس پر معاشی تجزیہ حاصل کریں گے صورتحال پر, بدلتی ہوئی صورتحال پر, اس ایوالونگ سچویشن پر. آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین حوالے سے جو خدشات, خاص طور پہ آئل مارکیٹ کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں آئل مارکیٹ کے اندر ایک اپر ٹریجیکٹری ہے. کیوں ہے, وجوہات کیا ہیں, خدشات کیا ہیں اور کیا آؤٹ لک ہے آئل پرائسز کا,
اس کا کافی جو ڈپینڈنٹ ہے وہ اس وار کے کانفلکٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیا اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. ریسنٹلی جو کمنٹری جو ترتھ پوسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکن پریزیڈنٹ کی, اس پر ایک جو انہوں نے ٹویٹ شیئر کی ہے, جو انہوں نے پوسٹ کی ہے, اس میں انہوں نے کوٹ کیا The Wall Street Journal citing sources reports that the American president has decided to against resuming large scale bombing of Iran, instead ordering the US Navy prepare for a prolonged blockade of Iranian oil shipping through the Strait of Hormuz. تو جو Strait of Hormuz ہے اس کا جو مستقبل ہے کہ آگے کیا اس کا جو خاص طور پہ جو سپلائی چین آئل کی متاثر ہوئی ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے اس کا مستقبل کیا ہوگا, وہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا بلاکیڈ, تو آل از ڈیپینڈنٹ آن دس. اور اس پوسٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس کے اندر ایک پینک سے دوبارہ نظر آیا ہے. The goal is economic strangulation, cutting off Tehran's oil revenues without the escalation risk of a renewed air campaign while stopping short of a full US withdrawal from the conflict. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ایکویژن یہ بتاتا ہے وال اسٹریٹ جرنل کہ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کر دیں, یعنی اس کو معاشی طور پہ ایک طرح سے اس پر پابندیاں یا معاشی طور پہ اس کو ایک قید بند کر دیں, لمٹ کر دیں, اور اس کے ساتھ ان کے جو آئل ریونیوز ہیں وہ بند کر دیں وداؤٹ ایسکیلیٹنگ, یعنی جو آسمانی یا فضائی سطح کے اوپر ریڈز یا میزائل اٹیک کے بغیر جو اس وقت ان کی معاشی شہرک جو اس کو بند کر دیا جائے. The move signals the war is entering a protracted phase. Tehran for its part has kept the state close to most other cargo as well. تو یہ ناظرین ڈیفینیٹلی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور جس کا یقینی طور پر ایک واضح امپیکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے آئل مارکیٹس کے اوپر, آئل پرائسز کے اوپر. دیکھنا ہوگا کہ کس طرح مارکیٹس اس کو ریڈ کرتی ہیں. جو اس وقت امپیکٹ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسرٹنٹی پریویل کر رہی ہے, اور یہی انسرٹنٹی ہے جس کا کل مانیٹری پالیسی میں ہمارے پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے, سینٹرل بینک نے ذکر کیا تھا, جب اس نے کہا تھا the committee noted that prolonging of the Middle East conflict. کیونکہ اب آپ لنک کریں وال اسٹریٹ جرنل کی اس خبر کو جو کل کوشش اپروچ ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی نے لی تھی جو 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا تھا, تو اس میں انہوں نے جو یہ لائن لکھی تھی کہ جو ایگزیکٹ لفظ تھے the prolonging of the Middle East conflict has intensified risk to the macroeconomic outlook, or in particular the global energy prices, freight charges and insurance premiums. تو یہ تین چیزیں انہوں نے بتایا کہ continue to remain significantly above pre-conflict levels. تو یہ جو رسک ہے پاکستان کی معیشت کو وہ ان تین چیزوں سے, جس میں ایک فریٹ چارجز, دوسرا آئل پرائسز, تیسرا انشورنس پریمیمز. تو اور ان تینوں کے بارے میں جو اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلنے سے تعلق ہے, جس پر اب امریکہ کی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایران کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرنے کے لیے مزید دشواریاں, مزید اس بلاکیڈ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. Furthermore, the supply chain disruptions have contributed to the prevailing uncertainty, while key economic indicators going forward in the backdrop, the committee assessed that جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گی, 7.3% انہوں نے ٹارگٹ کیا. مزید جو ریئل جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے بارے میں اسٹیٹ بینک نے لکھا کہ ریئل جی ڈی پی گروتھ واز پروویژنلی ریکارڈڈ ایٹ 3.9% in the Q2 of FY26, bringing cumulative growth in the first half to 3.8%, reflecting a broad-based improvement in economic activity as compared to the same period last year. اس میں انہوں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو کہا جی کہ اس نے ایک روبسٹ پرفارمنس دی, گروئنگ بائی 5.9%. لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا وی ہیو ٹو سی کہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت پر کب آنا شروع ہوتا ہے اور کس طرح آنا شروع ہوتا ہے. وی ہیو ٹو سی دس, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں یقینی طور پر جو اکنامک انسرٹنٹی ہے جو پریویل کر رہی ہے معیشت پہ, وہ اگر پرولونگ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے وائٹل اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آنا جلدی شروع ہو جائے گا. اس وقت تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزروز $15.8 ارب پر ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز پہ فی الحال کوئی امپیکٹ آنا شروع نہیں ہوا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل سائٹ پہ ہمارے IMF کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں. ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یورو بانڈ ییلڈز جو ہیں, یورو بانڈ ہم نے ایشو کیا ہے, اینڈ وی ہیو انٹرڈ دا کیپٹل مارکیٹ, ری انٹرڈ دا کیپٹل مارکیٹس آفٹر 4 years, آفٹر اے گیپ آف 4 years. تو یہ تمام اچھے سائنز ہیں آن دا ایکسٹرنل سائڈ. لیکن یہ جو رسک پرولونگ کرے گا, یہ جو کلاؤڈ ہوور کر رہے ہیں کہ کتنی انسرٹنٹی اور کتنی جنگ یہ پرولونگ کرتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا امپیکٹ جو ہے وہ لے کر آ سکتی ہے. اور وہ امپیکٹ جو ہے شاید پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت جو ہے وہ ڈیٹرمنٹل ہو سکتا ہے. ہم نے
دیکھا ہے جی کہ یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ایوالونگ سچویشن ہے اس کا امپیکٹ پاکستان نہیں بلکہ عالمی معیشت پورے خطے پہ اس وقت جو آ کے پڑا ہے, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو برینٹ کروڈ کے جو لاسٹ ڈے فائنینشیلز ہیں وہ لیٹسٹ 114.51 ڈالرز 11.09 10.72% کا اس میں اضافہ ہم نے دیکھا ہے ایز آف 29 اپریل 5:33 GMT. تو یہ ڈیفینیٹلی جو انکریز ہے یہ آفٹر مینی ویکس جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا جو ہے اس وقت انکریز آئل کی پرائسز میں ہوا ہے, اور یہ انٹرنیشنلی جو ہے اس وقت گلوبلی ہم نے دیکھا ہے کہ کموڈٹی ایک سپلائی سائڈ شاکس ہیں جو پاکستان سمیت دنیا کی معیشت کو جو ہے پڑنا شروع ہوں گے. جو مڈل ایسٹ نے کل اعلان کیا اس کے بعد اوپیک کے سے نکلنے کا, اخراج کا, اس اعلان کو بھی دنیا اس پر نظریں رکھ رہی ہے کہ اس اخراج سے عالمی معیشت پر خاص طور پہ جو تیل کی سپلائی ڈیمانڈ ہے, جو پرائس اسٹیبلٹی ہے, اس پر متوقع طور پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, خاص طور پر جب اگر آئل کی پروڈکشن اور ڈیمانڈ کے حوالے سے اوپیک کے پاس جو پاور ہے اس وقت اس کی پرائس کو سیٹ کرنے کی یا اس کی پروڈکشن کو مینیپولیٹ یا آگے پیچھے کرنے کی, وہ پاور اب اگر ایروڈ ہوتی ہے اور یہ پاور اگر ایروڈ ہو کے ڈسمینٹل ہوتی ہے اور مختلف کنٹریز کے پاس جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ کین آلسو ہیو این امپیکٹ کہ آگے اس وقت اس صورتحال پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پاکستان کی معیشت پر عالمی صورتحال کے متوقع اثرات مہنگائی کی صورت میں اور دیگر حوالے سے کیا ہوں گے, خاص طور پہ پیٹرولیم پرائسز پر کیا امپیکٹ لے کر آئے گا آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر. یہ تمام چیزیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ڈاکٹر شاہزن صدیقی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر معاشی تجزیہ نگار. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں کافی بے چینی سی ہے عالمی مارکیٹس میں, تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں, اور وہ بے چینی کی وجہ یہی ہے کہ جنگ پرولونگ ہوگی. آپ پہلے تو عالمی مارکیٹس کو کیسا دیکھتے ہیں, پھر ڈیفینیٹلی اس کا جو لائکلی امپیکٹ ہے ڈومیسٹک فیول پرائسز پہ وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں, کتنے دن میں ریفلیکٹ ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس وقت یہ جو جنگ کی صورتحال ہے جی, یہ اس میں بے یقینی کی کیفیت ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ جیت تو نہیں سکا ہے. اب وہ کس طریقے سے اپنی فتح کو تبدیل کرنا چاہتا ہے سفارتی محاذ سے میں انسرٹنٹی ہے. تو لیکن یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جائے تو اگلے مالی سال میں لمبے عرصے تک اس کے منفی اثرات نظر آئیں گے. یہ سمجھنا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور پاکستان میں زیادہ اس لیے ہوگا, آپ کے بھی علم ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جوہری طاقت اور آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک جو اپنے وسائل پر انحصار نہیں کرتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی ایک طاقتور فوج, جوہری قوت, بہترین مول وقوع, لیکن وہ انحصار کہاں پہ کرتا ہے؟ ملکی قرضے, بیرونی قرضے, باہر سے ریمیٹنسز, دوست ممالک سے ڈپازٹس لے کے اپنے ریزروز بڑھا لیے, لیکن نہ ٹیکسز کی وصولی بڑھاتے ہیں, نہ قومی بچتیں بڑھاتے ہیں, نہ ملکی سرمایہ کاری بڑھاتے ہیں. تو یہ صورتحال اس لیے سنگین ہے کہ پاکستان پر اس کے اثرات زیادہ ہوں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اپنے ریزروز کو آپ دیکھ لیں. ہمارے ریزرو 16 ارب ڈالر ہیں. اب 16 ارب ڈالر کے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اس میں سے 8 ارب ڈالر تو سعودی عرب کے ہیں. جی جی, اور 50% ریزرو تو آپ نے اپنی گردن دوسرے ملک کے ہاتھ میں دے دی ہے. اور 3-3.5 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کے چائنا کے ہیں. اور آپ نے روشن ڈیجیٹل مہنگی میں بھی مطلب ہمارے ریزرو تو منفی ہیں. اور اس کے بعد آپ امپورٹس جو ہیں آپ کی دگنی ہیں ایکسپورٹ سے زیادہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے نا, ریزرو بھی آپ کے نہیں ہیں, امپورٹس بھی آپ دگنی کر رہے ہیں, طاقتور طبقوں کو آپ برات بھی دے رہے ہیں, عوام کو بھی کچل رہے ہیں. کبھی بجلی کے نرخ بڑھائے, کبھی گیس کے نرخ بڑھائے, کبھی پیٹرول کے نرخ بڑھائے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عالم اسلام کی ایک جوہری قوت جس نے ابھی بھارت کو شکست فاش دی ہے, جس کا دنیا میں نام ہوا ہے پاکستان کی افواج کی وجہ سے, اور پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, لیکن اس سے آپ کی امیج تو بہتر ہو سکتی ہے. اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی معیشت بہتر ہو. یہ تو آپ کو ایک موقع ملا تھا. جی آپ
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ موسٹ لائکلی آپ کو لگتا ہے کہ جو تیلی قیمتیں ہیں اس میں جو ابھی جو بے چینی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، یہ تیلی قیمتوں کو اب کہاں پہنچائے گی؟ اور یہ جو ایکس آپ کی جو فیکٹری پرائس ہے، پھر اس میں جو پیٹرولیم لیوی ایڈ ہوگی، مارجنز ایڈ ہوں گے، تو کدھر جا کے آپ کو نظر آتا ہے کہ موسٹ لائکلی یہ فارمولا بیٹھتا ہے پرائسز کا؟ دیکھیے میں تو اس کو قومی المیہ کہوں گا، قومی المیہ، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے بعد قیمتیں نہیں بڑھتی فوراً، تو کیا 160 ارب روپیہ کا بھتہ، دیکھیے آپ کو پتا ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں صوبوں کو حصہ نہیں ملتا جیسے ٹیکسوں میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکس نہیں ہے. جو ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں اس میں تو صوبوں کو آپ کو پتا ہے حصہ جاتا ہے. یہ بھتہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ 160 ارب روپے کا بھتہ لے رہے ہیں، اس کے بعد جب امپورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کچھ سال پہلے آپ کا ڈالر 80 روپے پہ تھا، آپ نے امپورٹ دگنی کی، غلط پالیسیاں بنائی اور وہ 280 روپے پہ آ گیا. تو وہی اسی ریٹ پہ جو تیل پاکستان آتا ہے تو 80 روپے کے بجائے 280 روپے پہ کنورٹ ہوتا ہے. پھر جب 280 پہ کنورٹ ہوا تو اس پہ کسٹم ڈیوٹی بڑھتی ہے، اس پہ سیلز ٹیکس بڑھتا ہے، اس پہ ڈیلر کی عیاشی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ان کو فی لیٹر تو نہیں دے رہے ہیں. سب کے مزے آ گئے، سب کا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی کما رہی ہیں، تاجر اور صنعت کاروں کا بھی نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ آگے پاس آن کر دیتے ہیں. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور پاکستان کی معیشت کا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایک قومی المیہ ہے. آپ اس حالات کو سنجیدگی سے سمجھیں. اگر دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ اپنے ٹیکسز کم کریں تاکہ صنعتوں کی پیداواری لاگت نہ پڑے. وہ ٹیکس اس لیے کم نہیں کریں گے نا ڈاکٹر صاحب کہ ان کو اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں جو انہوں نے IMF کو لکھوائے ہیں، اور وہ ٹارگٹس وہ اشرافیہ پہ لگا کے تو کر نہیں کر سکتے پورے. یہ آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے پورے کریں گے. تو متوقع طور پہ جو اب پرائس ریفلیکٹ ہو رہی ہے، ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی 2 یا 3 ماہ کے ہائی پہ پہنچ چکی ہے، تھوڑا اور اضافہ بھی ہوا ہے. تو موسٹ لائکلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفینیٹلی ایک اور جو ہے یہ گورنمنٹ کو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ $300 ملین سے پری کانفلکٹ اب $800 ملین کا ہو چکا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. تو اٹ مینس کہ اب یہ ریفلیکٹ ہوگا موسٹ پروبلی بائی فرائیڈے جو پرائسز ہیں ڈومیسٹک ان کے اوپر. عرفان خان صاحب یہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے جو آپ فرما رہے ہیں. میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے تو ابھی آپ نے کہا کہ جی ٹیکس کب آپ نے ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف کب حاصل کیا ہے؟ عوام کو کچلنے کے باوجود. کیا آپ کو نہیں حکومت نے بتایا کہ 612 ارب روپے کا ابھی تک اس مالی سال میں شارٹ فال ہو چکا ہے؟ یہ تو آپ کچل کے عوام کو پھر تعلیم کا بجٹ بھی کم کرتے ہیں، صحت کا بجٹ بھی کم کرتے ہیں. صوبے کہتے ہیں جی ہم اپنے فاضل بجٹ آپ کو دے دیتے ہیں. مارکیٹ میں آ کے جو ہے پولیٹیکل تو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، صوبے مرکز وفاق کو کہ جی ظلم کر دیا، لوٹ لیا. اندر سے آپ ان کو فاضل بجٹ دے رہے ہیں، اندر سے ملی بھگت ہے. میرا کہنا ہے کہ یہ آپ مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. میرا جو خوف ہے، اور یہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بھی کہا ہے، آج امریکہ کا رویہ آپ کے ساتھ ہمدردانہ ہے. آپ کو عوام کو ضرور آپ کو چل رہے ہیں، شرح نمو کو بھی افسوس کر رہے ہیں، مہنگائی بھی بڑھا رہے ہیں، بے روزگاری بھی بڑھا رہے ہیں، قرضے بھی بڑھا رہے ہیں. ابھی وزیر خزانہ نے کہا اب جناب ہم جو ہیں وہ کمرشل لون لیں گے. ارے بھائی بائیلیٹرل تو آپ لے چکے ہیں، اب آپ یورو بانڈ لیں، آپ کمرشل بھی لیں گے. آخر اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب امریکہ کو میرے ملک کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، ان کا ہمدردانہ رویہ بدلے گا تو IMF کا ہمدردانہ رویہ بھی بدلے گا. اور ادھر سے افغانستان اور بھارت کو نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ نے 11 کروڑ عوام جو غریب ہیں ان کو مایوس اور بدل کر دیا، ان کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہے ہیں. تو کیا پاکستانی افواج قربانی دے کر، پولیس قربانی دے کر، عوام جو ہے قربانی دے کر کیا آپ اپنی معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ کیا آپ بہتر ہو جائیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں. میں بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، میری فوج قربانیاں دے رہی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جعلی ریمیٹنسز سے ہو جائے گی، قرضے لے کے ہو جائے گی؟ یعنی شرمناک بات ہے کہ آپ ریزروز کو فخریہ کہتے ہیں جی میرے ریزرو بڑھ گئے. ارے بھائی 8 ارب ڈالر تو سعودی عرب کا ہے، 3.5 ارب ڈالر چائنا کا ہے، آپ کا کہاں ہے ریزروز؟ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حقیقت کو سمجھیں. SIFC بنا تھا، آپ نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ SIFC بنا ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے تو نہیں ہے، آپ کا FDI تو گر گیا آپ کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی میں ایڈریس کر رہا ہوں، انہوں نے جب جنگ جیتی تھی انہوں نے بتایا کہ جی اللہ کی مدد آئی ہے. انہوں نے بنیاد و مرسوس کی بات کی تھی، بالکل صحیح بات کی تھی. میں فیلڈ مارشل صاحب کو آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے
جو سورہ صف کا ریفرنس دیا تھا آیت نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو اپنی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. لیکن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اگر آپ نے مال کی قربانی نہیں دی تو آگے چل کے اللہ کہتا ہے آپ کو فتح نہیں ملے گی. تو آپ تو مال کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، آپ تو طاقتور طبقوں کو مراد دے رہے ہیں، آپ تو بے تحاشا امپورٹس کر رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو مال کی قربانی اگر نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت جو قرآن میں ہے بنیان و مرصوص کے بعد ہی ہے کہ آپ کو فتح نصیب نہیں ہوگی. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدگی سے غور کریں. کب تک عوام کو آپ کچھ لیں گے، کب تک بجلی کے نرخ بڑھیں گے؟ لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے 9/11 کے واقعات اور سوویت وار کے واقعات، اس سے پہلے جب پاکستان کی ویزیبلٹی اور اسٹریٹجک ریلیونس تھی گلوبل کسی کانفلکٹ میں، اس وقت ہمارے جو مالی انفلوز کے حالات تھے وہ قدرے بہتر تھے. یعنی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزروز پر آرٹیفیشلی انفلیٹ ہوئے ہیں، اس میں قرضے بھی ہیں، اس میں سعودیہ کا پیسہ بھی ہے، اس میں یورو بانڈ سب کچھ ہے. اس وقت جو ہمارے انفلوز تھے، جو ہم نے ہمارے کولیشن سپورٹ فنڈز تھے یا مختلف مد میں جو ہمیں پیسے ملے سوویٹ میں اور 9/11 میں، ہمارے انفلوز ور فار مچ گریٹر دین جو ابھی ہمارے پاس ہے. یہاں تو الٹا ہمارے آؤٹ فلوز ہو چکے ہیں اس جنگ کے، اس کانفلکٹ کے دوران. تو واٹ ہیو وی گین؟ اگر میں آپ سے اس طرح پوچھوں کہ نمبر گیم کے اندر ہم کدھر کھڑے ایکسٹرنل سائڈ پہ، ہم نے کیا گین کیا آؤٹ آف دس کانفلکٹ ابھی تک؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اعداد و شمار چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں آج پاکستان کی معیشت کو جو خطرات لاحق ہیں، بیرونی شعبے کو جو خطرات لاحق ہیں، اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہے. امریکہ نے 9/11 کے بعد جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. ہم نے کیریڈ اور اسٹک انہیں چھڑی اور انہیں ایک طرف امداد دی اور ایک طرف جو ہے دھمکی دے کے کام چلایا. اب تو آپ جو ہے نا یہ جو آپ مشاہدت کا رول کر رہے ہیں. آپ نے نہیں، امریکہ نے جب آپ کی صبح شام تعریف کرتا ہے تو آپ کو امریکہ سے کہنا چاہیے تھا جناب ہم آپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں. تو کم سے کم ایران نے میری سرحد پہ جو پائپ لائن بچھا دی ہے تو اگر آپ مجھے وہ اجازت دے دیں اور میں گوادر پہ لے لوں تو 2 مہینے 3 مہینے میں آپ کو گوادر پہ گیس مل جاتی. آپ تو وہ مطالبہ بھی نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹائم کنسٹرینٹس ہیں، میں بہت شکریہ ادا کروں گا اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں اور مزید بات ہوگی آپ سے اس کانفلکٹ کے اوپر اور پاکستان پر اس کے امپیکٹ پر. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. فار یور فیڈ بیک ناظرین یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.